تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تحریر کر دیا تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تقدیر پر ایمان کے بارے میں دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ عجز اور دانائی بھی، یعنی کسی کا عاجز اور بے بس ہونا اور کسی کا زیرک اور دانا ہونا، یہ بھی تقدیر سے ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے ہاں جھگڑا کیا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اور کہا آپ وہ آدم ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح یعنی اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں آباد کیا، پھر آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا. آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہ موسیٰ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کرنے کے ساتھ منتخب کیا، یعنی آپ کو رسول بنایا اور آپ کے ساتھ خصوصاً گفتگو فرمائی اور آپ کو کتاب کی تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی اور آپ کے ساتھ سرگوشی کر کے آپ کو اپنا قرب عطا کیا، یعنی آپ کو خود سے نزدیک فرما لیا. آپ کتنا عرصہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو میرے پیدا کرنے سے پہلے تحریر فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا 40 سال پہلے. آدم علیہ السلام نے دریافت کیا بھلا آپ نے اس میں پایا ہے کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ راہ ثواب سے بھٹک گیا؟ انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا درست ہے. انہوں نے کہا یعنی آدم علیہ السلام نے کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے 40 سال قبل تحریر کر دیا تھا کہ میں وہ کام کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل ہو گیا. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. وضاحت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مناظرہ عالم برزخ میں ہوا اور آسمان میں ان کی ارواح یعنی روحوں کی ملاقات ہوئی. اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اس کو ہم ظاہر پر محمول کریں گے، اس کی کیفیت اور تشبیہ بیان کیے بغیر اس پر ایمان رکھیں گے، ہرگز تعویل نہیں کریں گے. فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو احتراماً سجدہ کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے اور یہ پہلی امتوں میں مشروع تھا، امت محمدیہ میں مشروع نہیں ہے. امام بغوی رحمہ اللہ کا قول زیادہ صحیح ہے کہ سجدہ لغوی تھا، یعنی تواضع اور جھکنے کی شکل تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لیکن اسلام میں یہ سجدہ باطل قرار دیا گیا، اب جھکنا بھی نہیں ہے. تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے گناہ کے ارتکاب پر خود کو دلیر کرنا قباحت اور بے شرمی ہے. اس کا شرعاً اور عقلاً کچھ جواز نہیں ہے، لیکن کسی نافرمانی کے صادر ہونے پر پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا درست ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے خود کو تسلی دی اور اپنی بے چینی کو رفع کیا. بہرحال مصائب یعنی مصیبتوں میں تقدیر کا سہارا لینا درست ہے، گناہ میں ناجائز ہے. مزید تفصیل کے لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب مدارج السالکین جلد 1 صفحہ 179 تا صفحہ 191 دیکھیں. تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں چوتھی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جو صادق اور مصدوق ہیں، یعنی اللہ کے رسول سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی گواہی دی جاتی ہے. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق یعنی پیدائش اس کی والدہ کے رحم میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتی ہے، بعد از 40 روز جمع ہوا خون، پھر 40 روز گوشت کا ٹکڑا، بعد از اللہ تعالیٰ اس کی جانب ایک فرشتے کو 4 کلمہ دے کر بھیجتے ہیں. فرشتہ اس کے اعمال، اس کی تقدیر، اس کا رزق اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو تحریر کرتا ہے. پھر اس میں روح کو ودیعہ کیا جاتا ہے، یعنی روح کو ڈالا جاتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے تو وہ دوزخیوں والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. اور تم میں سے ایک شخص دوزخیوں والے افعال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں جیسے اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.